ہمارے پاس ایک ایسی پارٹی بھی ہاتھ آ گئی جو ایک دفعہ قلندر پاک کو ملے، جسٹ ونس، اور وہ بھی سیدھا بازار حسن میں. وہ بعد میں پوچھتے ہیں. ساجد شفیق صاحب، شکریہ بابا جان. تعلق ملتان سے، تعلیم انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور، رہائش اسلام آباد، شادی ہوگی. اتنا لمبا سفر ملتان سے نکلے، لاہور سے ملتان، ادھر کاروبار جو بھی آپ کا ہے، شادی بھی ہوگی ماشاءاللہ. بیوٹیفل ڈاٹرز یو ہیو. سب سے چھوٹی تو ایلین، ہم بہت سب کی لاڈلی. ذرا یہ بتائیں تو صحیح، یہ کیا ہے؟ مجھے کہاں سے چلے کہاں پہنچے؟ بابا جان اسٹارٹ تو ملتان سے ہی تھا جی، ملتان سے بلانگ کرتا ہوں. اور 8th کلاس میں پھر حسن عبدال آ گیا تھا جی. اچھا ماشاء اللہ. تو 8 سے لے کے FSC تک حسن عبدال تھا، وچ مینس کہ پنڈی اسلام آباد کا ہی ریجن آ گیا جی. پھر میں 5 سال لاہور تھا جی. لاہور کے بعد میٹر آف چانس کہ جو فرسٹ جاب ملی وہ کمپنی اسلام آباد بیس تھی، اور اس میں بھی بس گھومتا پھرتا ہی رہا جی. پہلے پشاور پوسٹ تھا، پھر وہاں سے نکلا سرگودا چلا گیا، سرگودا سے نکلا ملتان چلا گیا، ملتان سے نکلا اسلام آباد آ گیا جی. اور بس پھر اسلام آباد یہ کوئی 2001 کے آخر میں تقریباً 2001 میں اسلام آباد آ گیا تھا جی، یہ گھوم پھر کے دوبارہ سے. اور اس کے بعد سے پھر آج تک ادھر ہی جی. پھر 2000 میں ایکچولی میں نے یہ جاب شروع کی تھی جی. تو 2004 میں پھر اسی کمپنی جہاں پہ میں ملازمت کر رہا تھا، وہاں پہ وہ بس میٹر آف لک کہہ لیں، چانس کہہ لیں جی، کہ ادھر ہی مجھے اپرچونیٹی مل گئی پارٹنرشپ کی. واہ. تو اس سے لے کے آج تک پھر کاروباری زندگی میں آ گیا جی. اور شادی 2004 میں ہوئی جی، اور ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں جی. ماشاء اللہ خوب بیٹیاں. بیٹی آپ کی انگلینڈ میں بھی پڑھ رہی ہے جی سب سے بڑی انگلینڈ میں ہے جی. یہ آپ انجینئرنگ یونیورسٹی میں تھے جب آپ دوستوں کے ہمراہ قلندر پاک سے ملنے گئے، ایسے ہی؟ جی یہ وہاں جانے کا محرک صرف قلندر پاک تھا کہ یا نوجوانی کے اوائل میں زندگی میں کاکیاں بھی دیکھنے کا محرک تھا بیچ میں؟ اس کا بیک گراؤنڈ اصل میں بابا جان یہ تھا کہ ایک ہمارے سرکل کا ہی ایک دوست تھا، حاجی رضوان، حاجی اس کو سارے کہتے تھے. تو حاجی صاحب جو ہیں وہ قلندر پاک کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور وہ وقتاً فوقتاً آ کے یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا اس کا گھر ہوتا تھا یونیورسٹی کے قریب ہی تھا جی، بھگوان پورہ کے، وہ ریلوے کالونی کے اپوزٹ رہتا تھا. تو وہ بتایا کرتا تھا کبھی کبھار کہ یار وہ ہم جاتے ہیں، ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، کوئی مریضوں کے پاس جانا، ہاسپٹل جانا، لوگوں کے گھروں میں وہ بتا دیتے ہیں اس گھر میں جا کے دعا کرا دو، اور دیر آر سرٹن نمبر آف پیپل جو کہ اس سے شفا یاب بھی ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ تھوڑا ٹائم گزرتا گیا، اور میری پرسنل بھی اس سے ذرا اچھی دوستی تھی. تو میں رات کو اسے گھر چلا جاتا، اور رات کو وہ سائٹ پہ کمرہ تھا، وہ نہیں ہوتا جی جو گھر والوں کو بائی پاس کر کے والا کمرہ، تو وہ اس لیے ہمیں بڑی آسانی تھی کہ رات کو جتنی مرضی دیر بیٹھیں، جب مرضی آئیں. تو وہ بیچ میں اس نے ایک دفعہ بڑی خوبصورت بات کی جی، جو اس وقت مجھے بڑی اٹریکٹ کی اور میرے لیے بہت ہی انہونی تھی. اس نے مجھے کہا کہ یار کل میں نہ اللہ میاں نال بہ کے گلاں کیتیاں نے، واہ. وہ کہیں سے ہضم ہی نہیں ہوئی جی، کہ کیونکہ ہم تو بالکل ہی وہ نہ، یعنی وہ نماز روزہ بھی بس بیچارہ پورا ہی تھا جی، تو اسلام تو بس نام کے تھے، تو وہ بالکل ہی ہضم نہیں ہوئی. لیکن بڑی خوبصورت اور بہت وہ، یعنی وہ جملے مجھے اس کے یاد رہ گئے. تو وہاں سے پھر قلندر پاک کا ذکر اس نے کیا، اور اس وقت تو ان کو قلندر پاک نہیں کہتے تھے، تو بابا جی کہتے جی بابا جی وہ کہتا تھا. اور پھر وہ پتہ لگا کہ جی وہ ان کا تو نام یہ مشہور ہے اور وہ وہاں پہ رہتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ یار وہ کس دن ملوا دوں ان سے. اور وہ یونیورسٹی میں نے سارے دوستوں کو بتایا، تو وہ ایک
بازار حسن کی وجہ سے ایکچوئل میں بہت اٹریکشن آ گئی جی, اینڈ اسٹرینتھ آئی نا. بہت زیادہ جی. تو وہ جہاں پہ میں نے اکیلے نے لیٹ سے اسٹارٹ کی بات کرنا, تو وہاں پہ ہم کوئی کم سے کم بھی جو کو 12 کے لڑکے ہو گئے. تو ہم وہ 10-12 رات کو انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا, لیٹ نائٹ کا کہیں, یعنی رات کا ٹائم تھا, ناٹ ڈے ٹائم, جو ہمیں اس نے رضوان نے بتایا کہ وہ ہم نے جانا ہے اس دن فلاں پہ. اور ہم سارے جو پلان کر کے گئے وہ بیسیکلی یہ تھا کہ یار ذرا بابے نو بھی چیک کر لیں گے, جاتے نہیں ہیں گل چیک تو کرنا ہے جی جا کے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب جائیں گے تو پھر وہاں پہ ذرا چکر بھی کاٹ لیں گے, ہو سکتا ہے گانا بھی سن لیں کچھ, جو اس زمانے کی ہوتی ہیں ویری نیچرل. جی. تو میرا پرسنل تھوڑا سا اس میں ڈفرینٹ تھا, لیکن اگر آپ ایز اے گروپ ہماری بات کریں تو ایسے ہی تھا جی. اور پھر ہم وہاں پہ بازار حسن گئے. مجھے صرف جو میموری ہے وہ اتنی سی ہے کہ ہم سیڑھیاں چڑھ کے کہیں اوپر کے پورشن پہ چلے گئے, بالکل بازار حسن کے اندر ہی جی, یعنی وہ آپ سمجھیں کوئی یہ نہیں تھا کہ سائڈ پہ تھا کوئی چیز. اور اوپر جا کے تو قلندر پاک سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اور انہوں نے ہمارے آنے سے پہلے چیئرز لگوائی ہوئی تھیں کافی ساری سامنے. تو ہم سارے دوست جو ہیں ایسے ایک یو کی فارمیٹ میں بیٹھ گئے, اور سامنے قلندر پاک بیٹھ گئے, اور انہوں نے باتیں کیں. وہ کیا بات کی مجھے, آئی ہیو ایبسلیوٹلی زیرو میموری آف دیٹ, یعنی جس کا مطلب انفارچونیٹلی یہ ہے کہ میرے اوپر کوئی ایسی بات اس وقت کوئی اثر نہیں کی کہ وہ میرے ذہن میں یا کہیں نقش ہوتی یا کوئی بھی چیز تھی. تو اور اس کے بعد انہوں نے پانی پلوایا. اس کے بعد انہوں نے سارے دوستوں سے باری باری پوچھا کہ کس کو کیا فیل ہوا ہے. مجھے اپنا صرف یاد ہے کہ میں نے یہ بولا تھا کہ جی مجھے کوئی خاص محسوس نہیں ہوا اس کے اندر. اور بس اس کے بعد ہم وہاں سے نکل آئے تھے, اور یہ واحد ملاقات تھی, کوئی میکسیمم ہوگی جی آدھے گھنٹے کی, مجھے وہ بھی ایگزیکٹ نہیں یاد, لیکن کوئی بہت لمبی نشست نہیں تھی, رفلی آدھا پونے گھنٹہ سے زیادہ کی نہیں ہوگی جی, جس میں قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ہم لوگوں سے باتیں کی تھیں اور پانی پلوایا تھا, اور پھر ہم نکل گئے تھے جی. اس کے بعد یہ کون سے سال کی بات ہے؟ اپروکسیمیٹلی 1998. 1998. یہ وہی دور ہے جب دھمال سے علاج ہوتا تھا, میوزک سے علاج ہوتا. اچھا جی, آپ بات ملنے گئے, مل لیا, پانی پی لیا, گھر آ گئی, کچھ یاد آیا اس رات کو کہ کوئی, یعنی میں کہاں گیا تھا, کس سے مل آیا, کوئی امپیکٹ ہوتا ہے لاشعور پہ؟ مثلا قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک بات ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ جسم دو قسم کے ہیں. ایک جسم وہ ہے جو کسی بھی, یعنی اگر سورہ رحمان سنیں تو فوری طور پر یا اللہ کا نام پڑھیں, دل میں اللہ کہیں, تو ان کے جسم پہ بڑے ایک اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اور ایک جسم وہ ہوتا ہے جسے تھوتھا بدن کہتے ہیں, جس پر اثرات فوری طور پر اس طرح ظاہر نہیں ہوتے, لیکن لیٹر آن ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. کیا ایسا تھا, یا رات کو جب آپ گھر گئے, لیٹے, ہاسٹل گئے, تو آپ کو کوئی بات یاد آئی, یا ان کی یاد آئی, یا اس یاد نے ستایا؟ نہیں جی, بالکل بھی میرا نہیں خیال جی, بالکل ہی لاؤبالی پن تھا جی. مطلب لاشعور میں رہ گئی بات, یا شعور میں نہیں آئی؟ نہیں بابا جان, کوئی ایسی میموری نہیں ہے میرے پاس جی ٹو شیئر. اب اگر کچھ فیل ہوا بھی ہو تو بھی وہ, یعنی آئی کین ناٹ ریکال. میں نے کوشش کی. ٹائم خاصا ہو گیا ہے جی. اس بات کو. ایک دفعہ جانے کے بعد آپ کو دوبارہ خواہش ہوئی ان سے جا کے ملنے کی؟ میری تھوڑی سی ایک بیک گراؤنڈ ہے جی میرا اپنا, سنس چائلڈہڈ سے. وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے بابا جان کہ جب میں بالکل چھوٹا تھا تو ملتان میں رہتا تھا بچپن میں. تو میرے دادا جو ہیں وہ کسی بزرگ کے ساتھ بیت میں تھے جی. ٹھیک ہے. اور وہ گھر بھی آیا کرتے تھے ملتان,
تو مجھے صرف یہ میموری ہے کہ وہ جب انہوں نے آنا ہوتا تھا تو پھر پورے خاندان کو پتہ ہوتا تھا کہ آج دادا کے بزرگ آ رہے ہیں. تو وہ اور ہمیں اتنا صرف الاؤڈ تھا کہ وہ جب آئیں گے تو تم نے بس جانا ہے اور جا کے سلام کر کے اور غائب ہو جانا ہے, قریب بھی نہیں آنا. تو اونلی دیٹ میموری. لیکن ایک انکلینیشن کہہ لیں یا ایک یعنی جو بزرگ ہستیاں ہیں اس کی کہیں نہ کہیں سنس چائلڈ ہوڈ ہم دیکھ رہے, میں ایٹ لیسٹ دیکھ رہا تھا اپنے اراؤنڈ. پھر اسی طرح وہ جس محلے میں ہم رہتے تھے وہاں پہ ایک چادر والی سرکار ہوتے تھے جو مشہور تھے بہت. تو وہ کبھی مسجد چلا گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, تو اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ایک پورے محلے کی عادت تھی کہ جس دن وہ مسجد آئیں گے تو سب نے جا کے بس ایسی اسلام کرنا ہے اور نکل جانا ہے. پھر اسی طرح تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ یعنی سم ہاؤ مجھے ریزن نہیں پتہ, لیکن چھوٹی ایج سے تھوڑا سا تھا کہ کوئی یہ کچھ بزرگ ہوتے ہیں, یہ کیا ہیں کیا نہیں ہے یہ نہیں پتہ تھا جی. لیکن پھر اسی طرح والدہ ایک دور میں جو ہیں وہ بھی کچھ بزرگوں کے پاس جایا کرتی تھیں, وہ پڑھنے کے لیے جاتی تھیں لیکن بہرحال ہوتے وہ آگے بزرگ ہی تھے جی, جو بھی ان کو چیزیں بتاتے تھے. ایک ماموں تھے وہ بھی اسی طرح کی چیزیں میں انوالو تھے. پھر ایون یعنی مختلف فیز آتے گئے. اب اس میں ایک فیز ایسا بھی آیا کہ جب میں میٹرک ایف ایس سی میں تک کی ایج گروپ تک تھا, تو میٹرک ایف ایس سی میں میرا مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا تھا کہ یار وہ کسی طرح دادے کو ایک دفعہ کلمہ پڑھا دوں, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ جس طرح کی باتیں میں سنتا تھا ان سے تو مجھے لگتا تھا کہ یہ تو بس اب ویسی ماشاء اللہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی ایج زیادہ ہو رہی ہے, تو میں نا بس آئی جسٹ فائنڈ اے وے آؤٹ کہ میں کسی طرح نا ان کو ایک دفعہ پڑھا دوں. لڑک گئے تو پتہ نہیں ہوتا جی. تو یہ مائنڈ سیٹ تھا ٹل ایف ایس سی. لیکن جب میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں گیا تو یہی مائنڈ سیٹ میرا پھر چینج ہو گیا. مجھے نہیں پتہ جی کیوں چینج ہوا, لیکن چینج ٹو اے لیول کہ انہی بزرگ دادا کے جو بزرگ تھے ان کا مزار تھا گھوڑے شاہ کے پیچھے. تو یونیورسٹی تھی یو ای ٹی کے پیچھے گھوڑے شاہ ہے, تو وہ ہم لوگ وہ گلیوں سے ہی ہو کے 10 منٹ میں پہنچ جاتے تھے وہاں پہ پیچھے. تو میں نے وہاں پہ جانا شروع کر دیا. ان کا نام تھا محمد شاہ سرکار. اور میں نے ایکچوئل میں اس زمانے میں بڑی محنت کی, کوشش کی کہ مجھے کوئی یعنی الف کی تو بہت آگے کی بات ہے جی, یعنی کوئی بیسک کہیں سے کچھ سمجھ آ جائے. اور میں جاتا بھی رہا وہاں پہ, لیکن انفارچونیٹلی وہ شدید خواہش کے باوجود میرا جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ زیرو رہی. صرف ایک بس اتنا تھا کہ یار نہیں پتہ تو ٹھیک ہے, بٹ ایٹ لیسٹ نا ایک رسپیکٹ لیول واز دیئر, یعنی جو بیس صرف رسپیکٹ لیول تھا جی. اس کے آگے یہ کیا ہے یہ کیا نہیں ہے. میں نے بڑی کوشش کی اس زمانے میں نے کتابیں بھی پڑھی, واصف علی صاحب کو بھی پڑھا, جو میں یعنی اور وہ مجھے اچھی لگتی تھیں, اٹریکٹ کرتی تھیں. واصف صاحب کو جب پڑھ رہا تھا تو یعنی وہ اچھی خاصی ہیوی بکس ہیں, کیونکہ وہ دیکھنے میں اتنی پتلی سی ہے, لیکن آپ وہ ایک صفحہ ایک دن سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے جی, کیونکہ وہ آپ کو وہ ہوتی نہیں ہے ہضم جی. اینی ویز تو وہ بیک گراؤنڈ یہ تھا سارا اس طرح کا, ایون ٹو اے لیول کہ وہ میرا ایک دوست ہے اس یو ای ٹی کا ہی, تو وہ بیچ میں ہم دونوں کو جوش اٹھتا تھا کہ یار وہ سارے مزارات جانا ہے. اب کیوں جانا ہے, یعنی یہ نہیں تھا کہ ہم نے جا کے کوئی عقیدت میں بیٹھنا ہے, کوئی دعا کرنی ہے, یعنی ایسا کچھ بھی نہیں تھا, لیکن بس جانا ہے. وہ میاں میر صاحب کو دربار پہ جاتے تھے, وہاں مزہ آتا تھا. وہ 2-3 برگد کے بڑے بڑے درخت تھے, ادھر تھلے پہ کے 2 سگٹاں پیاں گے, چاہ پیاں گے, واپس آ جائیں گے, یعنی دیٹ واز آل. بٹ سم کائنڈ آف سم تھنگ واز دیئر وچ آئی ڈیڈنٹ نیو. اور اور یہ میرے میں ایکچوئل میں کیوروسٹی تھی جی. جب میں کلندر پاک سے ملنے گیا تو مجھے تھا کہ یار وہ, کیونکہ میں نے کچھ بکس بھی پڑھی تھیں, تو مجھے تھا کہ یہ بزرگوں کا پتہ نہیں لگتا کہ کیڑا بزرگ کیڑے فارم میں کس طرح سامنے ہوگا. تو وہ دیٹ لیول آف ایکسیپٹنس واز دیئر وین آئی میٹ ہم بیسیکلی. لیکن انفارچونیٹ میں تو اس کو اب
یعنی ایسے ہی سمجھتا ہوں جی اپنے لیے کہ مجھے بالکل احساس نہیں ہوا جی, مجھے کوئی پتہ نہیں لگا اور اس کا کوئی پوسٹ ریئیکشن بھی نہیں تھا میرے اوپر جی. شکر کریں آپ یہ پہنچ نہیں گئے دادے کی طرح میں کلمہ پڑھانا بابے اور ویسے یہ جن کو آپ کلمہ پڑھانا چاہتے تھے محمد شاہ صاحب, میرے خیال میں کہ یہ انہی کی دعا لگی. یہ جنگوی صاحب کدھر کے وہ بیٹھے ہوئے جی, یہ بھی وہ جڑے جنگ میں وہ تھے بابا مودا, انہوں نے کٹنا چاہتے سن, یہ آج تک کٹ کھا رہے ہیں. جی جب یہ کلندر پاک سے ملے اور پھر ہم وہ پردہ کر گئے اور ہمارے ساتھ رہے, تو جب اس طرح بیٹھتے تھے دعا ختم ہوتی تھی, دعا جب اینڈ ہوتی تھی تو 50 بندے ان کے اوپر چڑھے ہوتے تھے, ان کو دبا رہے ہوتے تھے, جسم میں جان نہیں ہوتی تھی, ہڈی ختم ہو جاتی تھی. میں نے ایک دن تماشا دیکھا, میں کہ یار یہ کی ہو رہے ہیں, میں کہ بس آج سے ختم, نارمل ہو جائے, تو نارمل ہو گئی. مقصد یہ بات آپ نے اچھی کی کہ ایک علم ہے, علم کا ہونا بھی بہت اسینشل ہے, اور اس کا آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ اور فیملی انوائرمنٹ سے بھی بڑا تعلق ہے جی. کم از کم ہمیں اتنا تو پتہ ہو. نہیں سمجھ آتی جو اللہ کے دوست کون سے ہیں, کس روپ میں ایگزیکٹلی, لیکن یو ڈونٹ ہیو ڈس رسپیکٹ فار دیم. جی آپ یہ بتائیں کہ کلندر پاک کے ملے ایک بار بات آئی گئی ہوگی, وہ آپ وصال 2005 میں وصال فرما گئے. جی. پھر آپ ایک دن کہیں آ رہے تھے موٹر وے سے, اینڈ دین یو وینٹ ٹو کلندر پاک مزار. کیسے ہوا یہ؟ پھر وہی پھر ادھر جی 98 میں اگر بابا جان کلندر پاک سے ملا تھا تو 2006 میں ایکچوئل میں بیچ میں 2006 میں صدف جو ہے یہ موم کے ساتھ اس نے کنیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ پوسٹ پریگنینسی کچھ جو ایشوز ہوتے ہیں جی, تو اس کے سلسلے میں تو تھیراپی سیشنز کے لیے, اور وہ تھیراپی سیشنز کے دوران موم نے ایک دن صدف کو ایک سی ڈی اور ایک بکلیٹ دے دی جی. وہ بکلیٹ کے اوپر جو ہے کلندر پاک کی تصویر لگی ہوئی تھی, وہ گھر آ گئی وہ, اور موم نے کہا کہ ہمارے گھر کے اوپر وہ ہوتے ہیں دعا کا سیشن ہے, تو صدف بیٹا تم نا یہ سیشنز بھی لے لو اور اس کے ساتھ یہ تم دعا کے سیشن میں بھی آ جاؤ, تو یہ تمہیں بڑا ہیلپ کرے گا. اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا سورۃ رحمان کا. انفارچونیٹلی وہ میں نے تو اس کو کتاب کو سوائے اس کے کہ او ہو اے تو وہی بابا جی نے, دیٹ واز آل سر. میں نے ایون, میں آنیسٹ بتاؤں جی, میں نے ایون یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ جو بیچ میں اتنی ڈیٹیل سورۃ رحمان کا پیغام ہے اس کو کیسے سننا ہے, کیا کرنا ہے, ایون وہ بھی نہیں کیا. اس نے صدف نے بتایا مجھے, لیکن بس اتنا ہی تھا کہ جی میں جانتا ہوں انہوں. تو یہی ایک بہت بڑا وہ تھا کہ پرائڈ نہیں ہوتا جی کہ وہ میں تو ملا تھا. اور پھر اس کے 1-2 سال کے بعد رفلی 2007 ہوگا, یا ایگزیکٹ ایئر یاد نہیں ہے بٹ اسی طرح کا ہوگا جی. تو اس کے اندر میں اور میرا وہی دوست, وہ جس کے ساتھ میں مل کے گھوما کرتا تھا مختلف مزاروں پہ, تو ہم دونوں موٹر وے سے واپس آ رہے تھے, تو لاہور سے واپس آ رہے تھے اسلام آباد, تو کلندر پاک کا تصویر لگی ہوئی تھی جی اس زمانے میں جی. تو وہ تصویر دیکھی تو میں نے کہہ رہے تھے پھر وہی بابا جی نے اس کو بھی کہا کہ یار وہ یاد ہے تجھے؟ اس نے کہا ہاں ہاں یاد تو تھا, کیونکہ وہ ایک بہت ہی چونکہ یونیک ملاقات تھی, تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی یہ بھول جائے کہ ہم گئے نہیں تھے ملنے. تو وہ ہم نے بس گزر ہی رہے تھے, تو ہم نے کہا یا پھر چلیے اسلام کرن. اس نے کہا چلو. وہیں پہ میں نے گاڑی موڑ دی جی. اب ہم کلندر پاک کے مزار پہ وہ ایسے گھومتے گھماتے, اس زمانے میں سڑک اتنی اچھی نہیں تھی, اور تھوڑا سا رات کا ٹائم بھی ہو گیا تھا, یعنی مغرب کا ٹائم ہوگا یا اس کے فوراً بعد کا. اینی ویز ہم چلے گئے جی, اور وہاں گئے تو وہ سب سے پہلے جو بھی صاحب آئے, وہ پہلا انہوں نے جملہ بولا کہ بس سانو پیغام آ گیا سی کہ 2 کوئی اسپیشل مہمان آ رہے ہیں. اب وہ ہمارے لیے ایکچوئل میں آئی ول بی ویری آنیسٹ یہ تھوڑا سا آف جملہ تھا کہ یار تھوڑی دیر بعد ہونے کو پیسے بھی چاہیے ہوں گے, جو یوزلی وٹ وی ہیڈ آلویز ایکسپیرینسڈ ان آور لائف. ایک آپ کو یعنی سوری میں درمیان میں چھوٹی سی سٹوری سنا دیتا ہوں. ہم سارے دوست
انٹیریئر سندھ میں، وہ انٹیریئر سندھ نہیں جی، یہ چولستان میں گئے 2 راتیں گزارنے، ویسی جی، کہ وہاں پہ 2 رات رہیں گے، وہ گانے شانے سنیں گے، بس بیٹھیں گے، گپے ماریں گے اور آ جائیں گے. اور وہ واپسی پہ ہم گھومتے گھماتے وہ کہیں سے انہوں نے کہا وہ پنجنت جائیں گے اور پتہ نہیں کہیں گھومیں گے، اور وہاں پہ ایک بابے کا مزار ہے ادھر بھی جائیں گے، ادھر سے سلام کریں گے اور واپس آ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ ہم کسی بزرگ کے مزار پہ چلے گئے، کون تھے مجھے یاد نہیں ہے جی. اور وہاں گئے تو وہ، اب ہم کافی سارے دوست تھے اور میں سب سے چھوٹے قد کا ہوں، تو جی میں 6 فٹ 2 انچ والے بھی اور چوڑے بھی اور موٹے بھی اور اچھے، یعنی وہ تھی سپورٹ کہہ لیں. تو وہ میں وہاں پہ اسلام کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہ ایک صاحب آ گئے، انہوں نے چادر ڈال دی، پھر کبھی تھوڑی دیر بعد پھر کچھ کرے پھر کچھ کرے. تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ اس کا پرپز یہی ہے کہ پیسے ڈال، ویسے اسلام سلوم کی ہوتا ہے. تو وہ میں نے دیکھا دکھا تو جیب میں میرا خیال 1000 روپیہ پڑا ہوا تھا جی میرے پاس. تو میں نے اس کو بلا کے کہا صاحب کو، کہ جو بھی تھے وہاں پہ، میں نے کہا یار 500 روپیہ دوں گا، 500 واپس کر دیں. تو اب اس شرط پہ تو نے اگر رکھنے ہیں تو پکڑ لے، ورنہ میں یہ واپس ڈال دوں. اس نے کہا میں واپس کر دوں گا، 500 آپ کے ہو گئے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ بابا جان اس نے لے لیا 500 روپیہ، اور 500 روپیہ لے کے اب وہ چکر کاٹ رہا ہے. پھر تھوڑی دیر بعد مجھے لے کے دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اب میں آپ کو دعا کراتا ہوں. میں کہ لو جی ہن دعا آ گئی ہے، یہ تو مطلب ہے ہن باقی 500 بھی ہن خطرے چ پی گئے نے. تو وہ پھر بہرحال وہ میرے ساتھ چونکہ وہ اتنے مشٹنڈے تھے تو میں تھوڑا سا وہ تھا کہ کوئی نہیں، پیسے تو میں ایسے لے ہی لوں گا. وہ پھر اینڈ آف دا ڈے ٹائم مجھے یعنی فائنلی مجھے کہنا پڑا اس کو کہ یار اب ایسے کر، اب نہ وہ 500 والی جو آفر تھی نا وہ ختم ہو گئی ہے، ان تو میرا 1000 روپیہ واپس کر. جس پہ اس نے وہ چادر لے لی اور اس نے کہا بس بابا آج یہ اگر تو نے کام کر دیا تو بس پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. وہ میں نے کہا یار میں جانا بابا جان، تو 1000 روپیہ واپس کر. تو میں نے اسے لے لیا جی زبردستی. تو میں بتا رہا ہوں دس از دا کائنڈ آف امپریشن وی ہیڈ ان آور لائف اف یو ہیو ایکسپیرئنس وزٹنگ شرائنس ان پاکستان. ٹھیک ہے، بہت بہت کامن ہے جی. تو ہم قلندر پاک کے مزار پہ گئے تو پہلا جملہ یہ آ گیا جی کہ جی سانوں تو میسج آیا ہے کہ بس 2 بندے آ رہے ہیں بڑے اسپیشل. ہم نے کہا لو یار اتنے بھی ہوئی ہو گئی گل. بٹ نیکسٹ ایکسپیرئنس واز آل ٹوگیدر ڈفرینٹ. وہ ہمیں خیر بڑی عزت سے لے کر گئے، اور وہ کوئی بات چیت جو بھی مجھے نہیں پتہ جی کیا ہوا. جو چیز یاد ہے وہ صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا سب سے پہلے ایسے کرتے ہیں جی ہم سلام کر لیں آپ اور ہم دمال ڈالیں گے اور اندر مزار کے اندر ڈالیں گے. اور وہ ڈھول والے آ گئے جی رات کے ٹائم، پتہ نہیں کدھر سے آئے یا وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے، آئی ڈونٹ نو. وہ ڈھول والے آ گئے اور ہم نے اندر دمال ڈالی. اب وہ ہم چونکہ وہ لاہور میں اور وہ سارا یعنی ہمیں کوئی اس طرح کی باتوں پہ ٹینشن نہیں تھی، تو ہم نے کہا دمال ڈالتے ہیں. وہاں پہ ہم دمال ڈالتے رہے جی تھوڑی دیر. اس کے بعد انہوں نے کہا جی اب یہ ہمارے اس کے خلاف ہے کہ آپ یہاں سے واپس چلے جائیں، تو جب تک لنگر نہیں کھائیں گے آپ نکل نہیں سکتے. ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک بات ہے، لنگر تو ویسے ہی ہم شوقین ہیں، کیونکہ وہ یونیورسٹی دور میں بھی کوئی گھومتے پھرتے وہ داتا صاحب کے قریب سے گزر رہے ہیں تو لنگر کھانے ہم جاتے تھے جی، کہ یار ایسے مزہ ہی کچھ اور ہے کبھی کبھار جو اسٹوڈنٹ لائف میں ہوتا ہے جی. تو ہم لنگر کھانے بیٹھ گئے. لنگر کے بعد وہ جو بھی وہاں پہ 2-3 صاحبان تھے انہوں نے کہا ابھی وہ فلاں قوال پتہ نہیں کہیں سے وہ آ رہے ہیں یا پتہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہم قوالی سنتے ہیں. تو وہ بال ہم نے ان کے گوڈوں کو ہاتھ لگایا کہ یار ہمیں جانے دیں بہت دیر ہو گئی ہے. تو یہ سیکنڈ ٹائم تھا یا تھرڈ ٹائم بلکہ آپ کہہ لیں. فرسٹ ٹائم قلندر پاک سے ملے، سیکنڈ ٹائم گھر میں قلندر پاک کی کتاب اور CD آ گئی سورہ رحمان کی. تھرڈ ٹائم اب میں ان کے مزار پہ پہنچ چکا ہوں. اور اس کے بعد بس پھر ایک فائنل ٹائم آیا تھا جی بعد میں اس کے. چلیں یہ طے ہو گئے. مثلاً آپ 1998 میں ملے جی ٹھیک ہے، بھاگ گئے کوئی بات یاد نہیں. 2006 میں یعنی اس کے کوئی 8 سال بعد جی آپ کی مسز یعنی صدف آ گئی موم کی طرف، اور اتفاق سے جس گھر میں آپ آئی وہی گھر G11 میں جس میں قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ فرمایا. جی ٹھیک ہے، صدف اندر سیشن لیتی تھیں، آپ باہر گاڑی میں رہتے. جی
یہ مڑ توڑ کے آپ پیچھے پیچھے کیوں گھوم گیا؟ کوئی گھما رہا تھا آپ کو یا آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے؟ میرا بابا جان اپنا خیال ہے. ابھی تو ہم یہ 2-3 چیزیں دیکھ رہے ہیں. یہ اگر آپ 89 سے میرا بایو ڈیٹا کھولیں گے نا جی, تو وہ آپ مجھے 4-5 سال پائیں گے کمرشل مارکیٹ کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے. ٹھیک ہے. پھر آپ مجھے, اب میں آپ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا تھا, کئی دفعہ آیا, یہ تو نہیں کوئی ایک دفعہ صرف آیا. تو وہ کارنر کا ایک کوئی گھر تھا گراؤنڈ کے اس طرح سے, بس مجھے یہ یاد ہے, وہ میں بس آ کے وہاں کھڑا ہو جاتا تھا بس. اور ایون یہ جو جگہ ہے جی, اب میں 2021 ایٹ لیسٹ 22 بھی جی, بلکہ یہ 3 سال تک بابا جان یہ میں سامنے پنجاب والے اسی ٹائم پہ آپ کہہ لیں رات کے 12 بجے 11 بجے 1 بجے آپ لوگ دعا کرا رہے ہوتے ہیں, تو میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ سامنے لسی پی رہا ہوتا تھا جی. تو وہ مجھے نہیں پتا جی اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, لیکن سم ہاؤ میں ارد گرد کہیں گھوم رہا تھا جی, بٹ وہ آنکھوں پہ پٹی تھی بس. اینڈ ون فائن ڈے آپ اور صدف میرے پاس یہاں پہنچ گئے جی. دین واٹ ہیپن؟ اب کیسا لگا؟ اب کیسے بابا جی یاد آئے؟ کیا ہوا؟ کیا محسوس ہوا؟ ایک تو یہ کہ جی یہ جو فائنل تھا اس کے اندر بھی ایکچوئل میں ہم یعنی سیدھا ادھر نہیں پہنچے تھے. ہاں ٹھیک ہے, آئی نو. وہ اس میں بھی ہم بیسیکلی سرگودا گئے ہوئے تھے دونوں, اور وہ بائی چانس ایسا تھا کہ کوئی بچے ساتھ نہیں تھے, تو وہ اور بیچ میں, اب یہ 2024 کی بات ہے جی, اب اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ اس کے درمیان میں کلندر بابا غائب ہو گئے تھے. میں بتانا ایک اور چیز چاہ رہا تھا, وہ یہ کہ صدف جو ہے یہ ایک خاتون ہیں, شاہبانو صاحبہ ہیں, ان کے ساتھ اٹیچ تھی, جو کہ کلندر پاک کے آپ کہہ لیں شاگردوں میں سے تھیں یا ان کے چاہنے والوں میں سے تھیں, اور وہ بھی پیغام یہی دیتی تھیں, لیکن اس کا انہوں نے اسٹرکچر, ان کی چیزیں ذرا فرق تھیں. اور صدف بہت سال تک ان کے ساتھ اٹیچ رہی, اور مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ بھی کلندر پاک کے ہی یعنی فیملی کے لوگ ہیں, ایسے کہہ لیں جی. تو وہ پھر بھی یعنی وہ ہمارے گھر سے کلندر پاک نہیں گئے جی, صرف میں آپ کہہ لیں وہ واحد بد نصیب تھا جو کہ سم ہاؤ بس چیز ایسے آ رہی ہے اور جا رہی ہے اور آ رہی ہے اور جا رہی ہے. اور پھر وہ سرگودا سے واپسی پہ بھی ایسے ہی ہوا. مجھے یہ پتا تھا کہ صدف کا انکلینیشن ہے اچھی, کیونکہ اب یہ کسی خاتون کے ساتھ اٹیچ ہیں, اس کو پتہ ہے کہ یہ ان کے وہ ہیں, ان کے جو مرشد ہیں وہ کلندر پاک ہیں. سو شی ہیڈ یو نو دیٹ انفارمیشن اینڈ نالج. تو اس کو میں نے کہا یار پھر واپسی تو چلیے اسلام کرنے, مجھے پتا تھا اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. تو شی سیڈ جی چلیے, اس سے اچھی اور کیا بات ہے. تو واپسی پہ ہم پھر چلے گئے. اس دفعہ بس گئے ہیں, اسلام کیا ہے, اور انہوں نے کہا یار آپ لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ کھائیں لنگر. وہ آپ پرانا وہ تھی ویکنیس جی, تو وہی آفر ہوتا تھا ہمیں ہمیشہ جی. تو ہمیں فوراً لنگر کی آفر آ گئی, جو کہ ہم نے فوراً قبول کی اور کھانا کھایا جی. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پہ کوئی سینئر کوئی صاحب ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی منشا صاحب ہوتے ہیں. میں نے کہا یار ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہو سکتی ہے. تو منشا صاحب کے ساتھ ہم تقریباً 1 گھنٹہ بیٹھے رہے, اور میں نے ان کی باتیں سنتا رہا جی کافی. اور چونکہ مجھے بالکل بیس لیول کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, لیکن یعنی آئی فیلٹ گڈ لسننگ ٹو ہم بیسیکلی. انہوں نے مہربانی ایک ہم پہ یہ کی کہ وہ ہم جس ہال میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ کلندر پاک اور آپ کی تصویریں لگی ہوئی تھیں. تو جب وہ تھوڑی دیر تک بولتے رہے, اور پھر اس کے بعد انہوں نے بالکل ہی اپنا سٹانس چینج کر لیا. یعنی چینج مینس کہ انہوں نے کہا کہ یار ایکچوئل بندہ میں نہیں ہوں, وہ اے اللہ ہے. وہ یہ دیٹ واز ہز یو نو فرسٹ انٹروڈکشن آف یو بیسیکلی. وہ ہم دونوں کے لیے ایک بالکل نئی سی بات تھی کہ یہ ایک اور صاحب آ گئے ہیں بیچ میں, یو نو پارٹیاں بدل رہی ہیں. تو اور وہ انہوں نے تھوڑا سا آپ کے بارے میں ذکر بھی کیا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد ہوتے ہیں, آپ کہاں سے ہیں؟ ہم نے
کہا جی ہم تو اسلام آباد سے ہی ہیں. انہوں نے کہا وہ F10 میں ہوتے ہیں. ہم نے کہا تو ہم E11 میں ہوتے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ ملنا چاہیں گے. ہم نے کہا جی بالکل, وائی ناٹ. اور پھر وہاں سے آپ کا نمبر ملا اور پھر ہم نے آپ کو ریکویسٹ کیا, آپ نے ٹائم دیا, پھر ہم دونوں یہیں پر ہی اسی کمرے میں ملنے آئے پہلی دفعہ آپ سے. اور آپ نے منشا صاحب کا لیول 1 تھا تو آپ نے وہ 10 کے اوپر جا کے مزید یعنی اس سے بہت زیادہ اسٹرانگ امپریشن کی باتیں تھیں جو بھی تھیں جی. وی بوتھ آف اس فیلٹ ریئلی گڈ میٹنگ یو فرسٹ ٹائم ہیئر. اور ایون وین آئی ریچ ہیئر میرے ذہن میں ایبسلیوٹلی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ میں نے کوئی ان بزرگوں کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے, ان کے ساتھ کہیں کچھ کرنا ہے. آئی واز ایبسلیوٹلی بلینک ٹو بی آنیسٹ, ایکسیپٹ فار ون پوائنٹ, وہ یہ کہ یار یہ مجھے اتنا اندازہ ہے کہ کوئی بزرگ نے او والے تو اگر وہ بندہ کہہ رہے کہ یار انہوں دے روحانی وارث نے تو پھر یہ بھی کچھ بزرگ ہوں گے, تو ایک دفعہ جا کے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. چل لیٹس گو اینڈ میٹ اینڈ لسن. پھر آپ نے وہ مجھے آپ کی وہ ساری جو 1 گھنٹے کا سیشن تھا اس کا اینڈ یاد تھا. اینڈ پہ آپ نے کہا باقی بس یہ بیٹا جا کے یہ سورۃ رحمان سن لینا اور نہ باقی موج کرو. اب وہ میرے نزدیک جو موج کا جو مطلب تھا وہ بڑا ڈفرینٹ تھا جی. میں نے کہا یار یہ بابا بڑا اچھا ہے, مجھے بڑا پسند آیا ہے. اے بھی نہیں کیا نماز پڑھو, اے بھی نہیں کیا کہ یار تو اتنا کو ورلڈلی قسم کا آدمی ہے. یہ کہہ رہا ہے بس یار یہ سن لو اور باقی جاؤ. اور میں نے ایکچوئل میں آپ سے کھڑا جب ہوا تو میں نے آپ سے یہ پوچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ موج کرو تو مطلب پارٹی آن ہے؟ آپ نے کہا ہاں جاؤ جاؤ. تو بعد ہی سمجھ آئی تھی کہ وہ کوشش کر لیں تو بھی نہیں ہوتی جی. واہ, اصل بات یہ. تو دیٹ از ہاؤ بابا جان وی میٹ یو. اینڈ آپ نے کہا تھا کہ سورۃ رحمان سن لو, اور ہم دونوں جو ہیں وہ کسی میٹر آف چانس ہے ہر چیز ہمارا تو اس میں بابا جان کوئی وہ نہیں ہے. سم ہاؤ ہم دونوں جب آئے تھے تو ہم دونوں کو یہ تھا کہ یعنی ہم کوئی ایشو لے کر نہیں آئے تھے. وی جسٹ وانٹیڈ ٹو میٹ یو. اور وہ خدا کا شکر اتنا زیادہ تھا کہ ہمیں کوئی ایز سچ فزیکل کوئی ورڈلی ایز سچ کوئی اتنے ایشوز نہیں تھے جی. جنرل سب کچھ ٹھیک تھا جی. اور صدف نے تو اگلے دن گئی اور اس نے تو ٹاپو ٹاپ شروع کر دی جی نیکسٹ ڈے سے ہی. مجھے یہ 3-4 دن 5 دن کہتی رہی کہ یار تم بھی سن لو. تو میں تو اپنے وہ پرانے زوم اور پرانے مینٹل اسٹیٹ میں تھا. تو میں نے کہا ابھی میں ذرا جسٹ پریپیئرنگ مائی سیلف ٹو اسٹارٹ. اور پھر فائنلی میں نے بھی سنی جی 7 دن. اور سم ہاؤ وہ جو بابا جان جو ہمارا پہلا سیشن تھا آپ کے ساتھ یہاں پہ, بوتھ آف اس ہیڈ ویری اسٹرانگ فیلنگس کہ یار بہت سادہ بات ہو رہی ہے لیکن نا ان باتوں میں دیر از سم تھنگ اس میں اٹریکشن ہے. اور وہ پھر یہ صدف بہت تیز تھی ماشاء اللہ جی. تو یہ اس نے پھر ایکچوئل میں ڈرائیونگ فورس یہ تھی جی. میں آئی ول بی ویری آنیسٹ, میں نہیں تھا جی. تو وہ پھر اس نے پتہ نکالا کہ وہ فرائیڈے کو وہ ہوتی ہے. تو میں کہ یار میں نہیں میسیج کر رہا, یہ نمبر ہے اس کے پاس بھی تھا خیر پہلے بھی. تو یعنی شی یوز ٹو ایکچولی کنیکٹ ود یو ان دا اسٹارٹ. وہ اسی نے آپ کے پیچھے پڑھ کے پتہ نہیں کیا کیا تو آپ کو کہا جی ہم نے آنا ہے. آپ نے کہا اچھا بیٹا پہلے پورے سن لو پھر یہ کر لو پھر اس کے بعد آ جاؤ. اور ہم نے یہاں پہ ایک دفعہ بس خوش قسمتی ہے جی ہماری, یقین مانیں کہ ہم دونوں یہاں پہ آ کے ایک دعا فرائیڈے کے دعا سیشن میں آ گئے. اب وہ جو دعا سیشن میں آئے, اب ہم دونوں جب دعا سے نکلے تو اب ہم دونوں بیسیکلی اسٹنڈ تھے, آپ ایسے کہہ لیں جی کہ یہ نارمل دعا سیشن نہیں ہے. یہاں پہ کچھ ہے. دیر از اے ویری اسٹرانگ اٹریکشن آف سم تھنگ جو کہ ہمیں بیٹھتے ہیں تو یہاں پہ آپ دنیا سے بھی کٹ جاتے ہیں اور
آپ کی اندر فیلنگ بہت اچھی کو ڈیولپ ہوتی ہے. وہ کیا ہے, ہم دونوں بالکل بلائنڈ تھے, لیکن بس یہ شروع کی آپ سمجھیں کہ ہماری سٹارٹ ایسے ہو گیا تھا جی. اور پھر وہ یہ تو خیر ماشاء اللہ بہت وہ تھی کہ ہمیں لازمی جانا چاہیے. میں شروع میں بہت ڈنڈیاں مارتا تھا جی, آج میں دوستان آنا ہے, آج میں فلاں جگہ جانا ہے, اور پھر وہ فائنلی گرتا پڑتا پھر آہستہ آہستہ جی. تو تو میں نے ریگولر ایک دن پوچھ لیا تھا, آپ پوچھا تھا جی, میں نے کہا جی ساجد صاحب تشریف نہیں لاتے, انہوں نے کہا وہ دوست ہے. میں کہا اچھا جی تو یہ ریالٹی ہے جی. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا جی, بیوٹیفل جرنی. مجھے یاد ہے ایک دن شام کے وقت ہم یہاں بیٹھے تھے, جی بابا جان. شام کا وقت تھا, دعا سے شاید پہلے تھا, جی جمعے کا دن ہی تھا. جمعے کا جی. آپ آئے اور آپ نے مجھے یہ کہا کہ مجھے کوئی بڑا کام دیں. اچھا میں بڑا پریشان ہوا, کام دیں. اچھا میں نے پھر ویسے ہی اس میں روانی میں کہا, اچھا کہا, میں نے کہا بس کل چلنا ہے میرے ساتھ. جی اور اگلے دن ہم جاوید صاحب ہم سارے ہم مزار پہ گئے. جب مزار کے بارے میں ڈسکشنز اور وہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی, کیا کرنا ہے ہم نے مزید. اب آپ اس وقت مزار کی تعمیر اور توسیع اور ہارٹیکلچر اور اس پہ جاوید صاحب کے ساتھ برابر کے آتے جاتے شیئرنگ پریپریشن اور کر رہے ہیں سارے کام. آپ کی یہ باتوں سے یہ میں بتا رہا ہوں سب کو کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے اتنی محبت ہے ان کی, یہ جو آپ سن کے اس کو اس طرح نہ سمجھیے گا کہ کوئی ایروگنس ہے. ایک بہت اچھی طور پر ایک دن آئے اور صدف بھی آئے, یہ بھی آئے گھر پہ, اور مجھے کوئی چیز پیش کرنے کی کوشش کی. میں کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, یہ مجھے نہیں دینا, یہ کمانڈر جمیل کو دینا ہے آپ نے. تو انہوں نے وہ مزار کی کنسٹرکشن میں حصہ بھی ڈالا. یہ سب کچھ ایک قلیل عرصے کی کہانی نہیں ہے. آئی بلیو کمیونٹی آف سولز کا جو بیسک کانسیپٹ ہے کہ جو روحیں عالم برزخ میں باہم شناس ہوئیں عالم ارواح, اور قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے جو بھی ملا تو وہ اللہ کی مرضی سے ہی ملا. جی اور نگاہ کا جو کانسیپٹس ہیں بنیادی طور پر وہ ایک دم اس طرح فلرش نہیں ہوتے. یہ نصیب کی کہانی ہے, جس کا جو ٹائم لکھا ہوا ہے اسی ٹائم پہ آ کے وہ روشن ہوتا ہے. وہ کیریئر ہوتا ہے ہر چیز کا, روشنی کا بھی کیریئر ہوتا ہے. آپ کی کہانی یونیک کہانی ہے کہ کس طرح کیریئر جو ہوتا ہے روشنی کا وہ کب آ کے اپنے ٹائم پہ اس کے امر کے اللہ کے امر کے حساب سے آپ روشن ہوتے ہیں. اینڈ دین ایوری بڈی فائنڈس یو کہ یو آر ناٹ, کہ ابھی کل کی بات ہے. اٹ سیمز جیسے صدیوں کی بات ہے. کبھی ہم بچپن کے ہیں سارے جی چاہنے والے, بالکل. کتنی محبت کہاں سے, کوئی بیچ میں سے آئی ہے, کوئی ٹیکہ لگوایا ہے, یا کہیں وہ کہتے ہیں جس دل اندر ہوئے ایک رتی چنگاری تے قصہ بڑ پامبڑ بنسی تے نال ملے ربے دی یاری. یہ محبت کی آگ اندر ہی دہکتی رہتی, اس کو تھوڑی سی ہوا لگنے کی ضرورت ہوتی ہے. جی ایک تو اوجن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سوال تو میں نے آپ سے پوچھنا ہے جی, کیونکہ میں بھی جواب دے دوں گا. کیونکہ جی یہ میرے پاس تو اس کا جواب نہیں ہے جی, ٹو بی آنیسٹ. یعنی پتہ نہیں جی, یہ کچھ سم تھنگ فرام گاڈ جی. اٹس ناٹ مائی ایفرٹ. میں تو آپ کو بہت آنیسٹ اپنا جرنی دکھا رہا تھا کہ ایون دا ڈے آئی واز سٹنگ ہیئر میرا دماغ کہیں اور ہی تھا جی. اور میں کہ بابا جی کہہ رہے ہیں کہ سن لیں گے, کوئی گل نہیں, ایڑی کیڑی گل ہے. اس کے بعد اپنی زندگی, اور میرا کوئی دماغ میں ایسا نہیں تھا کہ کوئی چیز ہوگی. تو میری تو یعنی یہ سٹارٹ تھا بگننگ کا. اور اس کے بعد بس میں ایکسپلین بابا جان شاید نہ کر پاؤں اس چیز کو کہ یہ کون سا ایسا ٹائم ہے یا کون سا ایسی چیز ہے جس سے یہ محبت بڑھتی گئی. لیکن بس اٹس سم تھنگ فرام ان سائڈ جی, جس میں میرا یقین مانے کوئی کمال نہیں ہے, نہ کوئی ایفرٹ ہے, نہ کوئی سوچ ہے. یہ بس اس پہ شکر ہی انسان اللہ کا ادا کر سکتا ہے کہ اس نے توفیق دے رہا ہے, خود ہی دیتا ہے جی. مطلب ہم تو اس قابل نہیں ہیں جی. اور میرا نہیں خیال بابا جان محبت یا یہ چیزیں جو ہیں یہ سوچ کے کبھی کی جا سکتی ہیں. بس زبردست, یعنی کہ محبت ہو جاتی ہے کہ نہیں جاتی, نہیں ہو سکتی جی. ویری گڈ.
اچھا جی ان کی محبت کا عالم دیکھ لیں ساجد صاحب، یہ کہتے ہیں روز دعا ہو رہی اور گھنٹوں لوگ بیٹھے ہیں، یعنی اگر لوگ نہ بیٹھیں تو کم از کم میں اور میرے ساتھ بیٹھے، علی شاہد ہیں اور جو بہت سارے لوگ ہیں. یہ اتنی اس کے اندر جو پل ہے، کس چیز کی پل ہے؟ دل کے اندر کوئی خیال پیدا ہوتا؟ ایک تو بابا جان یہ چھوٹا سا اینگل ہے کہ وہ ایسے فیل ہوتا ہے کہ بہت ٹائم ضائع کر دیا لائف کا، اور نہ تو وہ ایک چیز آپ کو تنگ کرتی ہے جی اندر سے. دوسرا یہ جو دعا سیشنز کا بابا جان جو پل کہہ لیں، اٹریکشن کہہ لیں، پھر اس کے اندر جو گرہیں جیسے کھلتی ہیں، ایک ہی چھوٹی سی بات کہ جب اتنے ڈائمینشنز کھلتی ہیں، وہ میرے جیسے لیول پہ بندے کے لیے تو وہ بہت ہے جی، بس اور تو وہ یعنی ایک اس کا ہے جو کہ آپ کی اندر کے سوال، اندر کی گرہیں، آپ کی کلیئرٹی آف مائنڈ، ایک تو یہ والا جرنی ہے جی. اس کے ساتھ ایک اور اس کا پیرلل اٹیچ جرنی ہے، وہ ہے وہ ہے جس کو آپ کہہ لیں محبتوں کا سفر ہے. وہ ایک ایسا کہ اس کے اندر اتنی اٹریکشن ہے جی کہ وہ آپ کو مجبور کرتی ہے کہ بس یہ روزانہ ہو جائے. وہ آج آپ نے 12 بجے ختم کر دیا، 2 تو بجاندے آج جی. تو وہ یہ بھی اگین ان ایکسپلینیبل ہے جی. بیسیکلی وہ مشکل بات ہے یہ سوال آپ کا بڑا. وہ بابا دیدار شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن بیٹھے باتیں کر رہے تھے، میں اور بابا دیدار شاہ. تو کہنے لگے سیدی یہ میں بھی میٹھی میٹھی گلاں تو پھسیا سا تے میں نے یقین ہو گیا کہ ہن تیری باری سید کہ تو بھی پھنس گئی. محبت جواب میں بھی دے دوں گا اس کا ضرور کسی وقت. جی پہلے آپ سے ایک سوال ہے. جی بابا جان. سورہ رحمان کا آپ نے سنی، آپ پیغام پھیلا رہے ہیں. جی بابا جان. آپ نے جو اپنی ساری سٹوری سنائی، کیسے ایک ایروگنس بھی ہوتی ہے انسان کے اندر، وقت ضائع ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ہم بے تحاشا وقت ضائع کرتے ہیں اپنی زندگی کا اور ہمیں اللہ کا خیال ہی نہیں آتا. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پیغام پھیلانا اس سینیریو میں؟ بابا جان اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں سوچ رہا تھا کہ میں بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ سورۃ رحمان ایک تو سننے کے امپیکٹس جو کہ میں نے خود اپنے اندر محسوس کیے، اور پھر جب میں نے اپنے ارد گرد دوستوں کو یا لوگوں کو بتائے، ان کو آبزرو کرنا شروع کیا. تیسرا پھر میں دعا سیشنز میں بیٹھنا شروع کیا، تو اس سے مزید ایک لوگ اور ان کی باتیں نظر آنا شروع ہوئیں کہ جو اس سے ایک پازیٹیو امپیکٹ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بابا جان 2 اینگلز ہیں جی جو میں جس طرح دیکھ رہا ہوں ابھی تک کی نالج کے حساب سے، یا ابھی تک جتنی سمجھ آئی ہے تھوڑی سی جی. وہ یہ کہ سورۃ رحمان کو پھیلانا جو ہے بابا جان، ایک تو ہم پھیلا رہے ہوتے ہیں اگین اپنے پرسنل آپ کہہ لیں گین کے لیے جی. یعنی اس میں بھی ہم کنڈیشنل چل رہے ہیں بیسیکلی کہ یار اچھا چلو وہ بابا جان نے کہا ہے، کلندر پاک نے بولا ہے کہ یار اس کو پھیلاؤ گے تو اس سے تمہاری بیماری واپس نہیں آئے گی، اس سے تمہارے اندر پازیٹیوٹی آئے گی، اس سے تمہارے گھر اور تمہارے اراؤنڈ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اگین یعنی وہ سارا کچھ فوکس بیک ٹو اگین می ہو گیا جی کہ اچھا اگر میں پھیلاؤں گا یا میں اگر اس کا خیال کر رہا ہوں تو وہ بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ اگین ان ریٹرن پھر میرا خیال آ رہا ہے، یعنی میرا اپنا خیال رکھا جا رہا ہوگا. جیسے ابھی ہم ہمیشہ سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ ہی کے دعا سیشنز میں بیٹھ کے بابا جان آپ نے پہلے ایک زمانے میں بتایا کہ یار بیٹا پہلے تو اپنے آپ کو تو پہچان لو، یا کہ آئے کیوں ہو یہاں پہ اس دنیا میں. تو وہ مقصد کیا ہے آپ کا؟ وہ مقصد پتہ لگا کہ وہ تو بیسیکلی صرف اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے آئے. بندگی پہلی چیز آ گئی.
پھر کچھ عرصے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جو دین ہے نا، جو مذہب ہے اسلام، اس کی اگر تم نے کہیں کور دیکھنی ہے تو وہ انسانیت ہے بیسیکلی. وہ میں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر آپ نے کلندر پاک کا آج تک جتنا بتایا، جتنا سمجھایا، جتنا ایکسپلین کیا، اس میں ایک ہی صرف چیز تھی جی. وہ یہ تھی کہ کلندر پاک فرمایا کرتے تھے کہ دعا کرو بابے کی ہر سانس جو ہے وہ انسانیت کے کام آ جائے جی. تو اب وہ چیزیں دیکھیں، ڈاٹس بابا جان کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں سلولی گریجولی. پھر ہم نے آپ کو دیکھا بابا جان، آپ کو دیکھا تو وہ یعنی میں ویسے سنانے سب کو بتانے کے لیے جو بھی سن رہے ہیں، یعنی ایک دن میں نے آپ کو، میں بڑے عرصے سے ریکویسٹ کر رہا تھا کہ بابا جان آپ گھر آ جائیں گھر آ جائیں. پھر میں نے کہا اے الرستہ ٹھیک نہیں ہے، موم دے تھرو جانتے ہیں شاید نہیں من جان گے. آپ کا اتنا خوبصورت بابا جان، ایک دن آپ نے کہا بیٹا ہم آئیں گے ضرور، لیکن پھر آپ کچھ دنوں بعد میں نے آپ سے پھر پوچھا، پھر آپ نے کہا اچھا آئیں گے لیکن ایسے کریں گے ادھر کوئی دعا کر لیں گے. میں بعد میں بابا جان سوچتا رہا کہ کوئی تو ٹائم، کوئی تو ایسی چیز ہم آپ میں ڈھونڈ کے نکال لیں جس میں آپ اس میسج کے علاوہ کوئی اور بات کر رہے ہوں. وہ ہے ہی نہیں جی. یہ وہی ہے جو کہ ہم نے جتنی باتیں کلندر پاک کی سنی تو وہی ریفلیکشن ساری آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں. اس سے پھر ایک چیز سمجھ آئی کہ یار میں پرسنل اپنا بتا سکتا ہوں کہ یعنی میں کیسے سارے پروسیس اور میسج کو لے رہا ہوں جی. میں جو کلندر پاک کر رہے تھے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا جی. جو آپ کر رہے ہیں میں تو ایون یہ بھی نہیں سوچ سکتا جی. تو لیکن چلو میں اگر تھوڑا سا میرے دل میں محبت ہے معمولی سی جی کلندر پاک کے لیے، آپ کے لیے، تو میں ایک ٹرائی کرتا ہوں جی، تھوڑا سا ہی میسیج ہی صحیح. دوسری بات آپ نے پھر ایک دن ہم دعا کے سیشن میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا یار جو بندگی، پہلے تو وہ خدا کی پہچان کے اوپر جیسے میں ابھی پہلے کہہ رہا تھا جی وہ بات تھی. تو اس کے بعد آپ نے کہا یار اگر نہ کدھرے تسی تھوڑا جہا کوشش کر کے نا اللہ نو پیار بھی کر لو نا تو کیا ہی بات ہے. ایک دن ایسے ہی تھوڑا سا پکار کے تو دیکھ لو. یہ آپ اکثر ہمیں یہ اس سمجھاتے ہیں. پھر اس کے کچھ دنوں بعد آپ نے کہا کہ وہ جو پیار ہے نا وہ بیسیکلی ایک درد بھی نا یہ پیار کی ہی ایک قسم ہے. پھر اسے کچھ عرصے بعد آپ نے کہا بیٹا یہ جو درد ہے نا یہ درد بھی نا ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں، سوری میں بھول گیا جی، احساس. ہاں جی وہ درد نہیں، سوری آپ نے کہا درد جو ہے یہ دعا کیا ہے بیٹا، یہ بھی تو درد ہے. وہ دعا تھی جی بیسیکلی. اب وہ یعنی اب آپ دیکھیں وہ ادھر انسانیت، ادھر سے درد، دعا، محبت، بندگی. اب وہ آپ سمجھ رہے جی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار ایون آپ نے یہ بھی کہا کہ یار اللہ تعالیٰ نا، اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں کو یہ میسج دے دو. میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والا ہے، وہ اس طرح نہیں جان دیندہ اپنی شہواں نو. تو وہ خیال یہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا کہ یار اپنے لیے تو کر ہی رہے ہیں، ہمیشہ ہی کرتے ہیں نا، یعنی ایک میسیج ہی صحیح بابا جان دن کا ایون ہو لیکن نہ بس انکنڈیشنل کرتے ہیں، یعنی جس کے اندر یہ نہ ہو کہ یار میرا کوئی بینیفٹ ہے. اور اگین پوری انسانیت کا جو کور ہے وہ اگین درد کے اوپر ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا کہیں پہ کسی کا درد محسوس کر کے کوئی تھوڑا سا میسج کنوے کر کے کسی کا پین دور کروا سکیں، یہ دور کروانا تو ہمارا کام نہیں ہے، وہ تو رب کا کام ہے جی، وہ جانے ان کا رب جانے. لیکن یعنی ہم ایٹ لیسٹ میسج کنوے کر سکیں کہ یار تم جاؤ اور اپنے رب کے سامنے پیش ہو، اور اس کے بعد جو ہوگا رب جانے اور تم جانو. تو بس یہ ہے بابا جان میرا تو چھوٹا سا جرنی، یا آپ کہہ لیں کہ یہ جو میسج پھیلانے کا جو وہ ہے
میرے حساب سے تو بابا جان یہی حقیقت ہے. میں یعنی کنکلوڈ کر دیتا ہوں چلیں اس بات کو کہ یعنی نہ پھیلانا تو بالکل ہی سمجھ سے باہر ہے جی. ہاں جی وہ بات ہو سکتی ہے کہ یعنی جیسے میں اپنا کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی بالکل جی بس وہ لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہوں, یعنی بہت ہی تھوڑا دیتا ہوں جی, اور افسوس ہوتا ہے. اور کوشش کر رہے ہیں جی, تو بس اللہ کرے کہ اس میں کامیاب ہوں. کلند پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت کا ایک پھول کافی ہے, چادریں چڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی ساری چیز آپ کی نیت ہے, ارادہ ہے, اس کی سچائی ہوئی.